ہر درد کی دوا ہے دوا، ہر درد کی دوا ہے محمد کے۔ جنت جو ہے نا خاندانی لوگوں کو ملے گی، یاد رکھو، غیرت مند لوگوں کو ملے گی، بے غیرتوں کے لیے اللہ نے جنت نہیں بنائی۔ بیوی میں اور طوائف میں فرق ہوتا ہے۔ طوائف کو جب تک پیسے دو خوش رہتی ہے، پیسے بند چلی جائے گی۔ بیوی اس کو نہیں کہتے۔ بیوی دکھ درد میں آپ کا ساتھ دیتی، آپ مالدار ہیں تو بھی آپ کے ساتھ، غریب ہیں تو بھی آپ کے ساتھ، کوئی بات نہیں بھائی، آپ بھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں تو ہم بھی شریک حیات، تو اٹ از کالڈ شریک حیات، زندگی میں شریک ہے نا۔ یہ کیسی بیوی ہے یار، جب پیسہ تھا تو آپ کے ساتھ ہے، جب تنگی آ گئی تانے دے رہی ہے، مزیدار حساب کتاب نہیں ہوا نا، یہ تو وفا والی بات تو نہ ہوئی۔ جیسے مرد اگر بیوی جب تک خوبصورت ہے، ساتھ ہے، خدا نخواستہ اس کو لقوہ ہو گیا، فالج ہو گیا، تو عزت دار آدمی چھوڑتا تو نہیں ہے نا ایسی عورت کو۔ ہم نے تو دیکھا عزت دار لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، یار اس کو لقوہ ہو گیا، اس کو فالج ہو گیا، اٹھا کے گھوم رہے ہیں ہسپتالوں میں، دعائیں مانگ رہے ہیں، امام صاحب سے دعائیں کروا رہے ہیں، تو یہ عزت دار ہونے کی علامت ہے نا۔ بھائی خوبصورت تھی تو بھی اچھی تھی، اب آڑی ترشی ہو گئی ہے کسی وجہ سے، تو بھی اب کیا ہے بھائی، بیوی ہے بھائی، اب تو وفا کا شریک حیات کا تو مطلب یہ جینا مرنا ایک ساتھ ہے۔ تو ایسے ہی میاں بھی اگر مالدار تھا تو بھی میاں ہے، غریب ہو گیا تو بھی کیا ہے، میاں ہے، گزارا کرو۔ حضور کے ایک صحابی تھے، وہ حضور کو ملنے آئے اور آئے تھے بحرین سے۔ اچھا، انہوں نے حضور کو سلام کیا تو حضور نے رخ پھیر لیا، ناراضگی کا اظہار کیا، تو وہ سمجھے کہ شاید حضور نے ایسے ہی رخ پھیرا، تو جدھر حضور نے رخ پھیرا وہ ادھر جا کے سلام کرتے ہیں، تو حضور نے پھر رخ پھیر لیا۔ سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہیں۔ اب انہیں سمجھ یہ نہیں آ رہی تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے۔ وہ اصحاب رسول سے پوچھنے لگے کہ حضور مجھ سے ناراض لگتے ہیں، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ حضور کیوں ناراض ہیں؟ اللہ اکبر! آج تو کوئی بڑا باپ ہو، مرشد ہو، استاد ہو، ناراض ہو جائے اور شاگرد کو ناراضگی کی وجہ معلوم نہ ہو تو وہ الٹا ناراض آگے سے ہو جاتا ہے کہ میں نے جرم کیوں کیا ہے کہ استاد کا مزاج بگڑ گیا ہے۔ اللہ اکبر! لیکن ذرا دیکھیے، رنگ دیکھیے محبت کے، وہ صحابہ سے پوچھتا پھرتا ہے کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں، مجھے بتائیے کہ کیا سبب ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں جو سونے کی انگوٹھی ہے، اس سے حضور ناراض ہیں، کیونکہ حضور اس کو منع کر چکے ہیں۔ امت کے لیے سونا چاندی حضور نے امت کے مردوں کے لیے منع فرما دیا، صرف 4.5 ماشے سے کچھ کم کی انگوٹھی چاندی کی، اور وہ بھی عدد میں 1 ہو، شریعت نے جائز رکھی ہے۔ اگر 2 ماشے کی 2 ہوں گی تو پھر بھی جائز نہیں۔ عورت کو جائز ہے 10 انگوٹھیاں پہنے، سونے کی پہنے، چاندی کی پہنے، یہ اس کا زیور ہے۔ مرد کو زیور کی ضرورت نہیں ہے، زینت کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا مرد کے لیے 1 انگوٹھی رکھی گئی ہے، وہ بھی اس لیے کہ اگر وہ کہیں مشکل میں ہو تو اس کو بیچ کر کے 2 وقت کا کھانا لے سکے۔ باقی اس کے لیے انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم کا چاندی یا سونا 1 ماشا ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، لیکن اسے حرمت کا پتہ نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ حضور مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ تو صحابہ نے کہا شاید یہ اس انگوٹھی کی وجہ سے ناراض ہیں۔ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میرا کیا قصور۔ خیر، اس نے انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے کہا حضور آپ اس وجہ سے ناراض ہیں؟ حضور نے انگوٹھی پکڑی اور ایسے پھینک دی، ناراضگی کی وجہ ختم ہو گئی، وہ بیٹھ گیا، بات شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر! جب سلسلہ کلام ہوتا رہا، جب مجلس برخاست ہوئی، لوگ اٹھ کے گھروں میں جانے لگے، وہ بھی اٹھا اور الٹے پاؤں سے پیچھے چلا، تو کسی نے اس کو کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، سونے کی انگوٹھی ہے، قیمتی ہے، چلو تمہارے لیے پہننا جائز نہیں، تمہاری بیوی کے لیے تو جائز ہے۔ تو اس نے کیا جواب دیا سنیے، اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ تو یہ تھی ان کی محبت۔